السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک عجیب چیز دکھانے والے اور سنانے والے ہیں۔ یاد رکھیے کہ مسلمان، اس کے لیے عقیدہ توحید بھی ضروری ہے، عقیدہ رسالت بھی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا، اور اس کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا، اور اس کے بعد تمام کتابوں پر ایمان لانا، اور اس کے بعد عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنا کہ قیامت ہے، یعنی مرنا بھی ہے، مرنے کے بعد اٹھنا بھی ہے، حساب و کتاب بھی ہوگا، جنت جہنم بھی ہے، سارے اس کے عقیدہ اس کے لیے جاننا ضروری ہے۔ اب ایک بندہ یہ کہے کہ توحید کے بعد سب سے زیادہ پسندیدہ چیز جو مجھے ہے وہ نہ عقیدہ توحید ہے، نہ عقیدہ رسالت ہے، نہ مجھے قیامت، کوئی چیز بھی محبوب نہیں ہے، مجھے عقیدہ توحید کے بعد سب سے زیادہ پسندیدہ چیز وہ ہے کہ جس کو ہمارے معاشرے کے اندر ایک ناکام چیز سمجھی جاتی ہے، گناہ کبیرہ جس کو سمجھا جاتا ہے، وہ چیز کہ جس کے بارے میں قرآن کریم میں منع کیا گیا، وہ چیز جس کے بارے میں قرآن کریم کے اندر ہے کہ ایک قوم کو اسی ہی کی وجہ سے عذاب دیا گیا۔ آپ نے حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوگا، بارہا آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا عذاب کیوں ہوا آپ بہتر جانتے ہیں۔ اب ایک بندہ یہ کہے کہ عقیدہ توحید کے بعد مجھے ایسی چیز پسند ہے کہ جس چیز کا قرآن کریم کے اندر واضح طور پر منع کر دیا گیا۔ قرآن کریم میں آتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، کہ جب مرد عورت زنا کر لیں تو ان دونوں کو 80 کوڑے لگائے جائیں۔ تو کیا آپ اپنے ذہن سے اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر خدا کو حاضر ناظر جان کر یہ فیصلہ کریں کیا اس دنیا کے اندر زنا کرنا ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اگر آپ یہ کہیں کہ زنا کرنا ٹھیک ہے، ہمیں ثبوت چاہیے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ زنا کرنا غلط ہے، لامال آپ کہیں گے، آپ کو کہنا پڑے گا کہ زنا بالکل جائز نہیں ہے، زنا حرام ہے، گناہ ہے، تو یہ بندہ کیوں کہہ رہا ہے کہ مجھے عقیدہ توحید کے بعد یہ چیز زیادہ پسندیدہ ہے؟ کیا چیز؟ آپ سنیں۔ میں اکثر اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ مجھے اسلام میں توحید کے بعد سب سے زیادہ پسندیدہ چیز سیکس ڈسپلن ہے۔ ظاہر ہے یہ بھی ایک برائی ہے جو معاشرے میں آ رہی ہے، اس میں ایک کہیں پر تھوڑا سا اگر آپ اسکیپ روٹ کسی کو دے سکتے ہیں تو وہ یہ کہ کنڈوم کے استعمال کے ساتھ ہو، ورنہ تو ڈائریکٹلی ظاہر ہے اس طرح کا عمل کرنا تو اس کو کون ذی شعور شخص جو ہے وہ حلال کہے گا۔ بھائیو، اسلام میں ایز سچ اورل سیکس کی کوئی ممانعت نہیں آئی۔ اب آپ فیصلہ کریں کہ عقیدہ توحید کے بعد عقیدہ رسالت بھی اس نے نہیں مانا، عقیدہ آخرت بھی نہیں مانا، قیامت کے بھی اس نے ذکر نہیں کیا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی اس نے یہ کہہ دیا، ان ساری چیزوں کی نفی کر دی کہ مجھے توحید کے بعد سب سے زیادہ پسندیدہ چیز یہ ہے جو آپ سن چکے ہیں۔ اب آپ بتائیں، یہ لوگ ممبر پر بیٹھ کر جب یہ کہیں گے کہ ہم تو یہاں پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کی تعلیم کر رہے ہیں، ہمیں یہی ثبوت دے دیں کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ توحید کے بعد نہ رسالت کو ماننا ہے، نہ قیامت کو ماننا ہے، نہ آخرت کو ماننا ہے، بلکہ اس کو ماننا ہے۔ ہمیں قرآن و حدیث ثبوت دکھا دیں، جو نقد انعام آپ کہیں کہ میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اگر آپ نے اس کا ثبوت قرآن و حدیث سے دکھا دیا تو آپ کا عقیدہ میں رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کبھی نہیں دکھا سکتے، اور آپ دکھائیں گے بھی نہیں، کیونکہ ہے ہی نہیں، ایک گناہ کی چیز ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ یہ بندہ یہاں بیٹھ کر جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں قرآن و حدیث کی تعلیم کر رہا ہوں، کیا یہ قرآن و حدیث کی تعلیم کر رہا ہے یا فحش چیزوں کی تعلیم کر رہا ہے؟ اگر یہ کر رہا ہے قرآن و حدیث کی تعلیم تو ہمیں ثبوت کے ساتھ بتائیں، پھر آپ اس کو مانیں۔ اگر یہ قرآن و حدیث کے خلاف تعلیم کریں، یعنی گناہوں کی دعوت دے رہا ہے، جو خود بتا رہا ہے کہ مجھے یہ چیز پسندیدہ ہے، تو لہذا میرے جو فالوور ہیں، جو میرے شاگرد ہیں، جو میرے فالوئنگ ہیں، وہ بھی یہی چیز کو اختیار کریں، تو کیا یہ گناہ کی دعوت دے رہے ہیں یا نیکی کی؟ اگر یہی کام اسی کام کی نیکی کی دعوت دے رہا ہے تو ہمیں بتا دیں یہ نیکی کیسے ہے۔ اگر یہ نہیں، اور آپ خود کہیں گے کہ یہ نیکی نہیں ہے، تو جب یہ نیکی کی دعوت نہیں دے رہا ہے، گناہ کی دعوت دے رہا ہے، پھر آپ اس کو کیسے مان رہے ہیں؟ فیصلہ اب آپ کے ہاتھ میں، ہم آپ کے فیصلے کے منتظر ہیں۔